میں ان کو انکل کہتی تھی۔ وہ روز آتے، مجھ سے چائے بنوانے کی فرمائش کرتے۔ کبھی کہتے کہ آج تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، تم پکاتی بہت اچھا ہو۔ ایان صاحب کی خوشامد ہماری مجبوری بن گئی۔ اس طرح میں ٹھیک طرح سے پڑھ نہیں پاتی تھی۔ امی سے اپنی کوفت ظاہر کرتی تو وہ کہتی، بیٹی کیا کریں، ہماری مجبوری ہے اور ان کی بھی۔ تمہارے ابو لاغر پڑے ہیں تو ایان صاحب بھی بیچارے کب سے گھر کے کھانوں کو ترسے ہوئے ہیں، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر آتے ہیں۔ قصہ یہ تھا، ایک دن کالج سے گھر آئی تو پتہ چلا کہ ابو کے گردے میں سخت درد اٹھا ہے، ان کو اسپتال لے گئے ہیں۔ میں پریشان ہو گئی۔ بھائی اور امی ابو کے ساتھ اسپتال میں تھے۔ جی گھبرا رہا تھا کہ کوئی اچھی خبر لے کر آئیں تو جی کو قرار آئے۔ رات کو بھائی نے آ کر بتایا کہ ابو کا کل آپریشن ہے، ابھی ایمرجنسی میں ہے۔ اگلے روز ان کا آپریشن کر دیا گیا۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے تھے پریشانی بڑھتی جاتی تھی، کیونکہ والد کی کمزوری اتنی بڑھی کہ 13 ماہ تک کام پر نہ جا سکے۔ والد کے بزنس میں شریک کار ایان صاحب تھے، وہی اب اکیلے کاروبار سنبھال رہے تھے۔ وہ روز شام کو ابو کی مزاج پرسی کو آتے تھے، علاج کے لیے رقم اور 2-4 باتیں تسلی کی کہہ کر جاتے تو دل کو بڑی ڈھارس بن جاتی تھی۔ وہ بظاہر تو اچھے آدمی معلوم ہوتے تھے، لیکن ایک روز انہوں نے کاروبار میں نہ جانے کیا گھپلا بتایا کہ والد صاحب کو سراسر نقصان دکھا دیا۔ والد صاحب ایک بیمار انسان، وہ اتنا نقصان برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اس پر آپریشن اور بیماری کا خرچہ بھی کافی ہو گیا تھا۔ ایان صاحب نے کچھ روز بعد ان سے کہا کہ نقصان کا آدھا سرمایہ آپ کو فراہم کرنا ہوگا، ورنہ سمجھ لیجئے کہ کاروبار ٹھپ ہے۔ ابو نے کہا، تم میری حالت دیکھ رہے ہو اور حالات بھی تمہارے سامنے ہیں، اتنا روپیہ فی الفور میں فراہم کرنے سے قاصر ہوں، ذریعہ روزگار بھی میرا دوسرا کوئی نہیں ہے، کنبے کی کفالت کیوں کر ہوگی؟ تم ہی میری طرف کے روپے کا بھی کسی صورت انتظام کر دو، کاروبار کو چلتے رہنا چاہیے، بزنس میں نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا، گھاٹا بھی بالآخر پورا کر لیں گے، بس مجھے کچھ دن کی مہلت چاہیے، انشاءاللہ صحت یاب ہوتے ہی پھر سے تمہارا بازو بن جاؤں گا۔ ہمارا کنبہ کافی بڑا اور والد ہی واحد کفیل تھے، لہٰذا ایان صاحب کی خوشامد ہماری مجبوری بن گئی۔ وہ روز آتے، مجھ سے چائے بنوانے کی فرمائش کرتے۔ کبھی کہتے کہ آج تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، تم پکاتی بہت اچھا ہو۔ مجھے ان کی ہر فرمائش پر آمنا و صدقنا ہی کہتے بنتی۔ میں ان کو انکل کہتی تھی، اگرچہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اگر ہوتی تو میرے جتنی ان کی بیٹی ضرور ہوتی۔ وہ ہر ماہ معقول رقم خرچے کی ہم کو عنایت کرتے، کیونکہ کاروبار جو مشترکہ تھا، لہٰذا ہمیں ان سے خرچے کی رقم لینے میں آر نہ تھا۔ البتہ ان کی نت نئی کھانے پینے کی فرمائشوں سے الجھن ضرور ہوتی۔ اس طرح میں ٹھیک طرح سے پڑھ نہیں پاتی تھی۔ امی سے اپنی کوفت ظاہر کرتی تو وہ کہتی، بیٹی کیا کریں، ہماری مجبوری ہے اور ان کی بھی۔ تمہارے ابو لاغر پڑے ہیں تو ایان صاحب بھی بیچارے کب سے گھر کے کھانوں کو ترسے ہوئے ہیں، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر آتے ہیں۔ قصہ یہ تھا کہ ان کی بیوی عرصہ ہوا کہ وفات پا چکی تھی اور انہوں نے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی تھی۔ گھر میں اکیلے رہتے تھے، 1-2 ملازم تھے، بزنس میں دن رات مصروف رہے، شادی کی طرف دھیان کیا بھی تو نہ ہو سکی۔ یہ چاہتے تو تھے کہ دوبارہ گھر بسا لیں، مگر نہ بسا سکے، وجہ کا علم نہیں۔ لیکن اب جو انہوں نے ابو کی بیماری اور تیمارداری کے سبب ہمارے گھر کو اپنا گھر آنگن بنا لیا اور والدہ کو 2-1 بار اپنے گھر کو بسانے کا اشاروں کنائیوں میں تذکرہ کیا، تو وہ یہی سمجھی کہ اس نیک کام میں وہ نیک نیتی سے ان کی مدد چاہتے ہیں، تاکہ وہ کسی اچھی خاتون سے ان کا رشتہ کروا دیں، تاکہ کسی شریف گھرانے سے ناتا جڑ جائے۔ والدہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی خاص عنایتیں ہم پر یوں ہی نہیں ہیں، بلکہ مجھے دیکھ کر ان کی نیت میں فطور آ چکا ہے۔ ایک روز انہوں نے بالآخر موقع پا کر والدہ سے مدعا بیان کر دیا کہ اگر وہ میرا ہاتھ ایان صاحب کے ہاتھ میں دے دیں تو اس گھر کی سب پریشانیاں وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے۔ میرے بہن بھائی اور 2 بہنیں جو ان دنوں فیس نہ دے سکنے کی وجہ سے اسکول چھوڑ کر گھر بیٹھے تھے، دوبارہ اسکول جانے لگیں گے، اور ان کے حصے کا نقصان جو بطور ادھار رقم کاروبار میں ڈال کر ان کو اپنا بزنس پارٹنر برقرار رکھا ہے، اس کو خود برداشت کر کے قرض معاف کر دیں گے، ورنہ تو جو خرچہ انہوں نے والد کی بیماری پر خرچ کیا تھا وہ بل بھی ادا کرنا ہوگا۔ امی جان نے بہت عاجزی سے اصرار کیا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، میرے شوہر کو ٹھیک ہو لینے دیجئے، آپ کی ساری رقم ادا کر دیں گے، مگر ایان صاحب کسی صورت نہ مانے۔ ادھر والد صاحب تھے کہ حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی جاتی تھی۔ دراصل ان کو کینسر تشخیص ہو گیا تھا، پھر تو وہ بستر سے ہی لگ گئے۔ والدہ ایان کی طرف سے اپنی بیٹی کے رشتے کے مطالبے کو بیمار شوہر سے بیان نہ کرنا چاہتی تھی،
کہ کہیں صدمے سے وہ وقت سے پہلے ہی زندگی کی بازی نہ ہار جائیں۔ انہوں نے ایان صاحب کو کہا، ٹھیک ہے، مجھے جواب کے لیے چند روز کی مہلت دے دیجیے، ان دنوں گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، تھوڑی سی حالت میرے خامد کی سنبھلنے دیجیے تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو اس صدمے سے بچانا تھا، سو وہ ایان صاحب کے اس مطالبے کو اپنے کانوں سے سننے سے پہلے ہی چل بسے۔ میں نے شکر کیا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ یہ دل دوز خبر سن کر نہ گئے، ورنہ شاید قبر میں بھی ان کے آنسو خشک نہ ہوتے کہ جس کو دوست اور ہمدرد سمجھتے رہے وہ کس طمع کو دل میں پال کر ان کے آڑے وقت میں ساتھ دیتا رہا۔ یوں والد کی وفات کے بعد یہ گھرانہ جو کبھی خوشحال تھا اب کوڑی کوڑی کو محتاج تھا۔ والد صاحب کی قبر کی مٹی بھی خشک نہ ہوئی تھی کہ ایان صاحب نے امی جان کو یاد دلایا کہ آپ نے چند روز کی مہلت مانگی، وہ میں نے دے دی، جانے والا بھی چلا گیا، اب تو آپ ہی کلی طور پر اس گھر کی سربراہ ہیں اور تمام فیصلے آپ نے ہی کرنے ہیں، تو میری عرض کے بارے میں کیا سوچا ہے وہ ارشاد ہو، ورنہ پھر حساب کتاب کا کھاتا آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ چاہے تو یہ مکان فروخت کر کے میرا قرضہ ادا کر دیجیے، یا پھر جو بھی صورت ہو مجھے آگاہ فرمائیے کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، زیادہ دنوں تک سرمایہ وصول کیے بنا اپنے کاروبار کو ناکامی سے دوچار نہیں کر سکتا، کر بھی لوں تو آگے آپ لوگ کیوں کر زندگی کی گاڑی کو چلائیں گے، یہ بھی سوچ لیجیے۔ میں اور زیادہ آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں اور نہ آنا جانا رکھ پاؤں گا کہ دنیا باتیں بنائے گی، جس سے تعلق واسطہ تھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، بغیر کسی رشتے کے آپ لوگوں سے میل جول پر لوگ مجھے غلط سمجھیں گے، اس لیے ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ اپنی صاحبزادی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر مجھ کو فرزندی میں قبول کیجیے، تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں اور آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ میں آپ کے کنبے کا بیڑا اٹھا لوں گا۔ آپ نے ابھی 3 بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں اور 3 لڑکوں کو پڑھانا بھی ہے، آپ اکیلی کب تک بن پتوار کی کشتی چلاتی رہیں گی؟ ایان صاحب کی طویل تقریر سے والدہ کو چکر آنے لگے، وہ مہر بے لب تھیں مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ساتھ والے کمرے کے دروازے سے کان لگائے سب سن چکی تھی، تب میں نے ہمت کی اور سامنے آ گئی۔ میں نے کہا، ایان صاحب، پہلے آپ کو چچا اور انکل کہتی تھی، مگر آپ کے پاکیزہ اور مبارک خیالات معلوم ہو جانے کے بعد پچھلے رشتوں کو متروک کرتے ہوئے آپ کی پیشکش کو قبول کرتی ہوں۔ والدہ عدت میں ہیں، یہ مدت گزر جانے دیجیے، اس کے بعد آپ مٹھائی لے آئیے گا، مجھے آپ کی پیشکش قبول ہے۔ امی نے بوکھلا کر میری جانب دیکھا، میں نے امی کو گلے سے لگایا، تسلی دی۔ ایان صاحب خوش خوش بگڑے بجاتے چلے گئے۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا میری بچی؟ وہ مجھ سے جیسے فریاد گناہ ہو۔ امی، ایک جان جانے سے اگر اتنی جانوں کا بھلا ہوتا ہو تو عقل مندی اسی میں ہے کہ ایک جان کی قربانی دے دی جائے۔ قربانی بھی تو اپنے ہی اپنوں کے لیے دیتے ہیں، سوچئے ذرا۔ میں میٹرک پاس اور آپ کے سارے بچے مجھ سے چھوٹے، یہ حضرت مکان بھی ہمارا بکوا دیں گے، ان کا قرضہ پھر بھی ہم نہیں اتار سکیں گے، اپنے گھر کی چھت تو بچا لیجئے۔ یہ مکان بک گیا تو کیا اتنے بچوں کو لے کر سڑک پر بیٹھیں گی؟ آپ کی 3 جوان بچیاں ہیں، ان کو لے کر کہاں جائیں گی؟ غرض کسی طور اماں کو سمجھا بجھا کر چپ کرایا۔ وہ رفتہ رفتہ راضی ہوئیں کہ جب میری عمر اور صورت دیکھتی تھی اور پھر ایان صاحب کو تو ان کا دل نہیں مانتا تھا، بلکہ چیخ چیخ کر رونے کو چاہتا تھا۔ میں نے اپنے ارمانوں کا گلا دبا دیا اور خواہشوں کو موت کی گہری نیند سلا کر ایان صاحب سے شادی کر لی۔ یوں میں زخمی ہو کر ریزہ ریزہ حالات کی قسم پرسی سے گزر گئی، آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ ہر کسی نے اماں کو لتاڑا مگر وہ خاموش رہی، کسی کو جواب نہ دیا، کیونکہ جو رشتہ دار ایان کے ساتھ میری شادی کرانے پر ان کو لتاڑ رہے تھے، در حقیقت وہ ان کے ان برے دنوں میں کام آنے والے ہرگز نہیں تھے، وہ صرف باتیں ہی بنانے والے لوگ تھے۔ سو ایسوں کی باتوں کو کیا اہمیت دینا، دنیا کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے۔ وہ اپنے گھر کی اور میں ماں کی مجبوریاں سمجھتی تھی، گھر کے حالات مجھ پر روزے روشن کی طرح عیاں تھے۔ سو بہن بھائیوں کے مستقبل اور ماں باپ کی خوشحالی کو برقرار رکھنے کے لیے وقت کے ظلم کے سامنے میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ بے شک ایان نے اپنے گھر میں ہر طرف میرے لیے سوکھ کے گلاب بچھا دیے، مگر جب دل مرجھا گیا ہو تو پھول بھی کانٹے سے ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی میں نے ان کانٹوں کو آنکھوں سے لگا لیا، کیونکہ ایان نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا اس کو پورا کیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی شادیاں کی اور میرے میکے کا تمام خرچہ اٹھایا۔ وہ عمر میں مجھ سے دگنے سہی مگر برے آدمی ہرگز نہ تھے۔ وہ صوم و صلات کے پابند اور کول و قرار کے کھرے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں مجھے ہر راحت دینے کی کوشش کی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ شادی میں محبت ہی شرط اول نہیں ہوتی، اعتبار و احترام بھی اہم ہوتا ہے۔ اس طرح خود کو سمجھانے سے یہ سودا برا معلوم نہ ہوتا تھا۔ بے شک مجھے میرے خواب نہ ملے، میرے بہن بھائیوں کو تو ان کے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔
والدہ کی ضعیفی اچھے طریقے سے گزر گئی۔ اب ایان صاحب کی زندگی کی دعا کرتی تھی کہ ان کے ہوتے کسی کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ لوگ تو اس بے جوڑ شادی پر افسوس کرتے اور مجھ پر ترس کھاتے رہے، مگر مجھے اب اپنے اس فیصلے پر کوئی دکھ، کوئی ملال نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی رائے گاہ نہیں جانے دی، مجھے سکون قلب عطا کر دیا اور میرے بہن بھائی اور ماں کو زمانے کی ٹھوکروں میں گرنے پڑنے سے بھی بچا لیا۔ آج ایان صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں ان کی کمی بہت محسوس کرتی ہوں۔ سچ ہے، جو دکھ کا ساتھی ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، جو آپ کے لیے عزت بھری زندگی کا اور خوشیوں کا احترام کرتا ہے، اس سے اچھا ساتھی اور کوئی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔